السلام علیکم جناب علی، حاضر ہوں آپ کے سوالات اور ہمارے جواب 25 جنوری 2023 سے آج، اور دو ویڈیوز کے کمنٹس جو ہیں ان کو میں عام طور پہ انکلوڈ کرتا ہوں۔ ایک تو جو ڈیلی کال ہوتی ہے، آخری ڈیلی کال، اور دوسری جو کوشچن اینڈ آنسر والی جو ہماری ویڈیو ہوتی ہے اس کو۔ مگر بیچ میں اس ویکینڈ پہ میں نے ایک اور ویڈیو بنائی تھی جو میرے خیال میں آج پوسٹ ہوئی ہے۔ یہ ویکینڈ پہ آپ لوگوں کے لیے بنائی تھی، اس پر بھی لوگوں کے کمنٹ آئے ہیں۔ وہ کمنٹ تو چلتے رہیں گے کیونکہ وہ روٹین والی ویڈیو نہیں ہے، مگر بہرحال اس پہ جو کمنٹ دیکھے تو اس کے حوالے سے تھوڑا میں کنکلوڈ کر دوں گا۔ اس میں کمنٹس کے جواب تو میں نہیں دوں گا۔ اس میں بیسیکلی تو اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ مارکیٹ میں ایک جیسی اسٹریٹجی ہر وقت استعمال نہیں کی جاتی، وقت اور حالات کے ساتھ اسٹریٹجی کو تبدیل کیا جاتا ہے، اور مارکیٹ اچھی اور بری ضرور نظر آتی ہے، مگر دراصل اگر دیکھا جائے تو دیکھنے والے کے پرسپیکٹیو سے مارکیٹ اچھی یا بری ہوتی ہے۔ کئی دفعہ مارکیٹ جب گرتی ہے لوگوں کو اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ انتظار میں ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایسے حالات کا انتظار کرتے ہیں کہ مارکیٹ اپنے لوس پہ آئے یا مارکیٹ میں کوئی بڑی گراوٹ آئے تو وہ خرید سکیں، تو ان کو وہ مارکیٹ اس وقت اچھی لگتی ہے خریداری کے لیے۔ جو لوگ مال لے کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو وہ مارکیٹ بری لگتی ہے کہ مارکیٹ نیچے گر رہی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف مارکیٹ کو اوپر ہی جاتا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ مارکیٹ کا جو نیچرل ٹرینڈ ہے وہ تیزی اور مندی دو میجر ٹرینڈ کہلاتے ہیں، اور جو سائیڈ ویز یا رینج باؤنڈ ٹرینڈ ہوتا ہے وہ بیچ کا ٹرینڈ ہوتا ہے، اس کو میجر ٹرینڈ نہیں شمار کیا جاتا۔ خیر بہرحال تو میرا اس پوری جو ویڈیو تھی اس کا مقصد یہی تھا کہ میں آپ لوگوں کو یہ سمجھا سکوں کہ مارکیٹ میں وقت اور حالات کے حساب سے تبدیلی ہونی چاہیے۔ جس طرح میں نے ایک سلائیڈ میں اس بات پر بات کی کہ سرمایہ کار موقع کے حساب سے اپنے فیصلوں کو تبدیل کرے، اور پھر میں نے آگے یہ بھی بتانے کی کوشش کی کہ مارکیٹ کے اندر جو ہے پوری صلاحیت ہے اور ملک کی اکانومی میں یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ پرفارم کر سکتی ہے۔ ناممکنات میں سے نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہاں پہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے آپٹمزم پر بات کی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ کچھ ریالٹیز ہوتی ہیں کہ جیسے کارپوریشنز ہیں وہ اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے، ان کی ارننگز آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جس پر میں نے بات کی، اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ 2023 میں جتنی خریداری کی جائے گی، یعنی کہ میں نے آج سے یہ بات کہی کہ 2023 میں جون تک بھی اگر آپ خریداری کرتے رہیں تو آپ بہت اچھے گین لے سکتے ہیں۔ اور پھر میں نے آخر میں ایک بات کہی کہ میں باوجود معاشی بدترین صورتحال کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ کے اندر پوٹینشیل موجود ہے، اور یہ میری آپٹمزم کہہ لیں یا جس طرح میں مارکیٹ کو دیکھتا ہوں۔ اور آخری سلائیڈ میں نے کہا کہ مشکل وقت جب آتا ہے، برا وقت جب آتا ہے، تو اس وقت ہم بجائے اس کے کہ ڈپریشن کا شکار ہوں، ہم اپنی ایبیلیٹیز کو انہینس کر سکتے ہیں، ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ سیکھنے کے بارے میں بات کی میں نے، تو لوگوں نے کمنٹ کیا، مختلف ٹائپ کے کمنٹ آئے۔ جو اس طرح کے کمنٹ ہیں جس میں انہوں نے کچھ پوچھنے کی کوشش کی ہے، اس کا جواب میں یہاں نہیں دوں گا، اس لیے نہیں دوں گا کیونکہ میں چاہوں گا کہ اسی کو طریقہ کار بنایا جائے جو ڈیلی کال ہے وہاں پر کمنٹ کریں تو میں آپ سے بات کر سکوں گا، یہاں پر اس ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ کیا جائے۔ ایک صاحب نے کہا کہ بڑا اچھا لیکچر ہے، آپ اس طرح کا جو ویڈیو ہے مہینے میں ایک آدھ دفعہ دیتے رہا کیجئے۔ اور اس کے بعد ایک اور کمنٹ تھا جو میرے سمجھ نہیں آیا، وہ کمنٹ جو رومن انگلش میں لکھا ہے تو تھوڑا مجھے سمجھنے میں دقت ہوئی، سمجھ نہیں آیا۔ اس کے بعد ایک بڑا طویل کمنٹ تھا جس میں ان صاحب کو بڑی ناراضگی ہے اس ویڈیو سے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اسٹریٹجی کے بارے میں مینشن نہیں کیا گیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، میں پہلے آپ لوگوں کو یہ بات کلیئر کر دوں، میں ولاگر نہیں ہوں اور نہ ہی یوٹیوب میرا ذریعہ آمدن ہے، قطعی طور پہ نہیں ہے۔ میں تو یوٹیوب کو 2022 کے شروع میں بند کر رہا تھا اور کر چکا تھا، صرف ایجوکیشنل ویڈیوز میں نے اس پہ رکھی تھی
اور میں نے باقی ویڈیوز بند کر دی تھی 2022 کے آغاز میں، مگر آپ لوگوں کے بے حد اصرار پر میں ڈیلی کال دیتا ہوں. میرا کام جتنا بھی ہے، جو بھی میں اور میری ٹیم ورکنگ کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف میرے کلائنٹس اور ممبرس کے لیے. یہ میں اپنی کئی ویڈیو میں بارہا کہہ چکا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی صاحب یہ توقع کر رہے ہیں کہ میں اپنا سارا کچھ آپ کے ساتھ یہاں شیئر کروں گا، تو میں نہیں کروں گا، بالکل بھی نہیں کروں گا. ہاں، جو مجھ سے سوال میری اس ویڈیو پہ کیے جا رہے ہیں، وہ بھی ٹیم نے یہ نیا سلسلہ شروع کیا ہے، تو میں جوابات دے رہا ہوں. رہی بات اسٹریٹجی کی، تو اگر عقل کو تھامیں آپ، تو آپ اگر میری پلے لسٹ پہ جائیں لرن ٹریڈنگ پر، تو وہاں پر اسٹریٹجیز بھی بتائی گئی ہیں اور طریقہ کار بھی سمجھائے گئے ہیں. یہاں پر جنرل ڈسکشن ہوئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اسٹریٹجیز کو تبدیل کرنا چاہیے. یہ ویڈیو اسٹریٹجیز پر بات کرنے کے لیے نہیں تھی، ٹھیک ہے. اور آپ نے آگے فرمایا کہ یہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں، تو یہ میرا حق ہے، یہ چینل میرا ہے، اس پر میں اگر اپنی نہیں تو کیا آپ کی ایڈورٹائزمنٹ کروں گا؟ نمبر 1. نمبر 2 بات یہ کہ ہم یہاں پر جو بھی پوسٹ کرتے، اس میں جو بھی ہمارا ٹائم لگتا ہے اور بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اس ویڈیو کے ذریعے جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے، ہم یوٹیوب سے بھلے پیسے نہ کماتے ہوں، مگر یہ یوٹیوب ایک ایسا میڈیم ہے جس سے ہمیں وہ میچور اور سینسیبل لوگ جو ہمیں سنتے ہیں، وہ ولاگرز کے فرق کو سمجھتے ہیں اور ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور رہتے ہیں. تو مجھے آپ جیسے لوگوں کی کبھی بھی ضرورت نہیں ہوتی. میں خاص طور پہ ان صاحب کا نام لے لیتا ہوں، محمد ندیم صاحب کو بات کر رہا ہوں میں، کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں آتی تو آپ اگنور کریں اور آپ اس کو ڈس لائک کریں اور اگنور کریں. مگر میں آپ کی معلومات میں اضافہ کر رہا ہوں کہ ہمیں قطعی طور پہ آپ جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ میرا شروع سے، آج سے نہیں، 2008-9 سے جو میں کام کر رہا ہوں پاکستانی مارکیٹ میں، اس وقت سے میرا ایک طریقہ رہا ہے کہ مختصر لوگوں کے ساتھ، مگر ان لوگوں کے ساتھ جو میچور اور سمجھدار ہوں، جو اپنے پیسے کی حفاظت کو سمجھتے ہوں، جو اپنی پیسے کو کس طرح سیکیور کرنا چاہیے اس کو سیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہوں. میں صرف ان لوگوں کے لیے کام کرتا ہوں، میں آپ کے لیے کام بالکل نہیں کرتا. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جس طرح چاہتے ہیں میں اس طریقے کی ویڈیوز آپ کو دوں، اس طریقے کی باتیں آپ سے کروں، نہیں. میرا اپنا ایک طریقہ ہے جو جس دن سے میں پاکستان میں کام کر رہا ہوں، میرا ایک ہی طریقہ ہے اور میں نے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کو کبھی چینج نہیں کیا. اگر آپ کو یہ برا لگتا ہے تو اس کے لیے میں تہ دل سے معذرت چاہتا ہوں، مگر ہم اپنے طریقے کو نہیں بدلیں گے. اور آپ نے آخری بات بالکل صحیح کی ہے، جو آپ نے کہا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ مجھے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی بالکل ضرورت ہے. اور آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ میں اس پر کام بھی کر رہا ہوں. میں ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھتا ہوں، اور جہاں جہاں سے مجھے موقع ملتا ہے سیکھنے کا، میں ان چیزوں کی طرف جاتا ہوں. کتابیں بھی پڑھتا ہوں، بہت کورسز بھی میں نے کیے، اور انشاءاللہ تعالی جب تک زندہ ہوں سیکھنے کی کوشش کرتا رہوں گا. اب چلتے ہیں ہم جناب اپنی مین کمنٹس والے سیکشن کی طرف. سب میں پہلے ڈاکٹر ہاشم صاحب کہتے ہیں، اپریشیٹ یور سنسیئر ایفرٹس اینڈ ایکسپرٹیز. پلیز اینالائز ٹی پی ایل پی فار شارٹ سوئنگ ٹریڈ. جناب خاص طور پہ بتا دوں آپ کو، ٹی پی ایل پی جو ہے وہ آلریڈی سوئنگ ٹریڈ کے لیے اپڈیٹ کر دیا گیا تھا، اور یہ آج کیا تاریخ ہے؟ 25. تو جو میرے خیال میں 24 تاریخ کی کال ہے، اس میں یہ بتایا گیا تھا. اچھا، اب آپ سے بات ہو رہی ہے تو میں ساتھ ساتھ دیکھ بھی لیتا ہوں کہ ٹی پی ایل پی نے آج کیا ہے. تو آج ٹی پی ایل پی نے، اچھا پہلے میں وہ کال بتا دوں آپ کو. ہم نے جب اس نے 1470 کا لو بنایا تھا نا، اس وقت ہم نے اس کی بائنگ کرنے کو کہا تھا کہ اس جگہ پہ ہم نے ایک رینج دی تھی کہ 15 روپے 40 پیسے کے نیچے اور 1470 کے اوپر جو جمع کر سکتے ہو کر لو. یہ بات ہم نے کہی تھی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ جب یہ 16 کے اوپر کلوزنگ دے گا تو پھر اس میں تھوڑی جان آئے گی، تھوڑا سا اوپر چلے گا. بلش تو نہیں ہوگا، مگر اس کے بعد یہ چلنا شروع کرے گا. تو یہ بات ہم نے کہی تھی. اچھا، اب آگے چلتے ہیں اگلے کمنٹ کی طرف. سمی مغل صاحب، السلام علیکم سر. BIPL 13-20 پر لیا، ٹارگٹ بتا دیں
بتا دو یہ کہاں تک جا سکتا ہے, اسٹاپ لاس بھی بتا دو. اچھا جی, بینک اسلامی سمی مغل صاحب کا یہ سوال ہے. بینک اسلامی سر جی, اسٹاپ لاس اگر شارٹ ٹرم ویو میں ہیں, آپ شارٹ اور سوئنگ ٹریڈ میں ہیں, تو آپ کا 12 روپے 75 پیسے کے نیچے اسٹاپ لاس ہونا چاہیے. میڈیم ٹرم میں ہے تو 12 روپے 40 پیسے کے لیے نیچے ہونا چاہیے. اور ابھی اس کو چلنے کے لیے 1-2 ریزسٹنس کو توڑنا پڑے گا. آج اس نے جو ہائی بنایا ہے یہ ایک اس کی اچھی اسٹرانگ ریزسٹنس تھی, تو یہ آج اس پہ ایگزاسٹ ہو گیا ہے. تو اب بہتر یہی ہے کہ 13 روپے 35 پیسے کے اوپر یہ ٹریڈ کرے تو اس کے اندر کچھ جان بنے گی. اچھا, اس کے بعد ناصر اشرف صاحب نے کہا ہے کہ سر مڈ ڈے کال کریے گا پلیز. یار ناصر صاحب, بہت شکریہ آپ کے کمنٹ کا, مگر ہماری ٹیم نے آپ کو جواب بھی دیا ہے کہ مڈ ڈے کال واٹس ایپ گروپ پہ ہی ہوتی ہے. یار بات یہ ہے کہ ہماری سروسز تو بڑی ساری ہیں, جس میں ابھی ایک سروس جو آپ کے ساتھ ابھی چل رہی ہے کہ آپ کے سوالات کے جواب دے رہے ہیں, تو اس سروس کو آلریڈی فری کیا ہوا ہے. دوسرے ڈیلی کال فری ہوئی ہے. اس کے علاوہ ہم کچھ فری نہیں کر سکتے, یہ ممکن نہیں ہے. مڈ ڈے کال جو ہے میرے کلائنٹس کی خواہش پر ہم نے شروع کی تھی آج سے کوئی 5-6 سال پہلے, اور ہم مسلسل اس کو دے رہے ہیں. دوپہر 12 بجے سے 1:30 بجے کے بیچ میں یہ کال دی جاتی ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ یوٹیوب پہ دیا جائے, یہ ہم اپنے کلائنٹس کو دیتے ہیں. اگر آپ کو ہماری کالز کا حصہ بننا ہے تو آپ کو ہمیں جوائن کرنا پڑے گا, اس کے بغیر مڈ ڈے کال نہیں مل سکتی. ہاں, کبھی خدا نخواستہ ملک میں کوئی ایسی پریشان کن صورتحال ہمیں نظر آ جائے تو اس وقت ہم پھر یہ کرتے ہیں کہ کوئی بیچ میں مڈ ڈے کال یوٹیوب پہ دے دیتے ہیں. وہ ہمارا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بڑی پرابلم آ رہی ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنا میسج پہنچا سکیں. تو ورنہ روٹین میں مڈ ڈے کال کبھی بھی نہیں آتی. اچھا جناب, ایک کمنٹ ہے شاہ صاحب کا, ایس اے شاہ. تو ایس اے شاہ صاحب کہتے ہیں السلام علیکم, ایکسلنٹ انالیسز, آلویز فاؤنڈ یور کمنٹ ویری بینیفیشیل آن ویریس اسکرپٹ. اللہ کریم آپ کو اچھی صحت دے, آمین. پلیز ایڈوائز اباؤٹ سرلے, اف ڈالر پرائز گوز مور اپ لائک 250 دین واٹ ہیپن وتھ سرلے. اچھا دیکھیے, ہم نے فارماسٹیکل اور سرلے ٹائپ کے اسٹاک کو پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈالر کا کرائسس پاکستان میں چل رہا ہے تو اس کے بعد زیادہ امیدیں کرنی نہیں چاہیے آپ کو نا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہم نے یہ بتائی تھی کہ ان کا بہت سارا جو سامان ہے وہ یقیناً باہر سے آتا ہے, تو بہت ساری کمپنیز کا مال پھنسا ہوا ہے. تو ایسی صورت میں وہ کمپنیز جو ہیں یقیناً مشکل میں ہیں. تو یہی کچھ ہم نے ان کے بارے میں بھی کہا تھا اور ہم نے منع کیا تھا کہ ان کو بھی نہ بائی کریں. مگر اب میں ایک بات بتا دوں, جیسے ڈالر کا وہ بھی اب کلیئر ہو گیا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب سرلے کو ایکیومولیٹ کرنا شروع کرنا چاہیے. اب میرے خیال میں سرلے کو ایکیومولیٹ کرنا چاہیے, مگر یاد رکھیے ایکیومولیشن کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ سارے کا سارا مال ایک جگہ پہ نہ خریدا جائے, یہ پریشانی ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور آپ نے لکھا ہے کہ اف ڈالر پرائز گوز مور اپ لائک 250 دین واٹ ول ہیپن. دیکھیے, ایک تو سب میں پہلی بات ان کا مارجن کا ایشو ہوتا ہے, اس میں ان کو وہ افیکٹ کرے گا ان کو. اور پہلا تو مسئلہ یہ حل ہو کہ ان کو ان کے جو امپورٹ ہے وہ کلیئر ہو, وہ زیادہ اہم ہے. اس کے بعد ہی سرلے بہتر ہو سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سرلے ایسی کمپنی ہے کہ وہ خدا نخواستہ کوئی لمبے مسائل کے شکار ہونے نہیں جا رہی, وہ آپ کو بہت جلدی ریٹرن دینا شروع کر دے گی. اسی لیے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ بات کہی ہے کہ اس کو ایکیومولیٹ کرنا چاہیے. عثمان فاروق صاحب کہتے ہیں السلام علیکم سر, اللہ پاک آپ کو ہیلدی ویلدی اینڈ وائز رکھے, آمین. شکریہ سر, آپ لوگوں کے کمنٹس اور آپ لوگوں کی دعائیں جو ہے میرا خون بڑھا دیتی ہے اور میں بہت بلیس فیل کرتا ہوں. بے شک کچھ نیگیٹو کمنٹ جس طرح بھی ایک میں نے ذکر کیا ایسے آتے رہتے ہیں, بٹ وی ڈونٹ کیئر بیکاز جو اماؤنٹ آف کمنٹس آپ لوگوں کی ہے وہ نیگلیجبل ہے. یعنی کہ مہینوں میں جا کے کوئی ایک آدھ نیگیٹو کمنٹ ہم کو سننے کو ملتا ہے, ورنہ زیادہ تر آپ جیسے لوگ مجھے دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. اور ہیلدی کی جو آپ نے کہا بھی تو بہت اہم دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت مند رکھے جب تک زندہ رکھے. اور ویلدی کی جو بات کی ہے, اللہ تعالیٰ بس اتنا دے دے کہ انسان عزت سے زندگی گزار لے, بس اتنی خواہشات ہے.
اسماعیل شیخ صاحب فرام مکہ فرماتے ہیں ڈیئر خالد صاحب ماشاء اللہ گڈ انالیسس فار پی ایس ایکس، گائیڈ می اباؤٹ پی ایس او. سر پی ایس او کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ پی ایس او کو بلکہ میں آپ سے لیٹسٹ کال ہی شیئر کر لیتا ہوں. پی ایس او اچھا سر پیچھے جانا پڑے گا مجھے کیونکہ 25 تاریخ میں پی ایس او کی کال نہیں تھی، 24 تاریخ کو پی ایس او کی کال گئی ہے. تو 24 تاریخ میں چلتے ہیں. 24 تاریخ پی ایس او کے بارے میں کہا گیا کہ اچھا اصل میں 24 کی جو کال پڑھ رہا ہوں میں، اصل میں 24 سے پہلے بھی پی ایس او کی بات کی گئی تھی. تو پی ایس او کو 123.65 کا بائنگ ٹارگٹ دیا گیا تھا. تو 123.65 کا ہم نے بائنگ ٹارگٹ دیا تھا اس کا پی ایس او کا. یہ میرے خیال میں بات ہے 22-23 تاریخ کی. تو اس نے 23 تاریخ کو 123.60 کا لو بنایا تھا. تو ہم اس کو بائی کر چکے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور ہم نے اس کو 123.65 سے لے کر 122.40 تک بائی کرنے کو کہا تھا. تو ہم بائی کر چکے ہیں اور ہم نے اس کو میڈیم ٹرم کے لیے بائی کیا ہے، شارٹ ٹرم کے لیے نہیں بائی کیا. گو کہ ہمارے ریٹ سے یہ 5 روپے اوپر ہے بھی، مگر بہرحال آپ کی معلومات کے لیے بتا رہا ہوں کہ ہم نے اس کو میڈیم ٹرم کے لیے بائی کیا ہے. اور یہ جب 132 توڑے گا تو اس میں تھوڑی ہم تیزی دیکھنے کی امید کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اگلا سوال ہے یوزر QM1Z کا. سر پلیز گائیڈ اباؤٹ پی آئی اے. سر کیسے شیئر آپ لوگ پوچھ لیتے ہیں یار. اب پی آئی اے بھی کوئی شیئر ہے یار، بات کرنے والا شیئر ہے، توبہ کریں یار. اگر آپ ٹیکنیکلی پوچھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ بائی کر لو 3 روپے 38 پیسے پہ کھڑا ہوا ہے، اور اسٹاپ لاس لے لو 3 روپے 17 پیسے کا یا 15 پیسے کا. تو سوئنگ ٹریڈ میں اگر کسی کام آ گیا تو آ گیا آپ کے، مگر پروفیشنلی آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ریکمینڈ پی آئی اے ٹو اینی ون، ٹھیک ہے جی. یہ آپ کو میں نے ٹیکنیکلی بتا دیا ہے کہ ٹیکنیکلی ایک آپشن دے رہا ہے یہ کہ 3 روپے 15-16 پیسے کے اسٹاپ لاس کے ساتھ انٹری لی جائے، اور ایک چھوٹی موٹی اچھا یہ بھی بتا دیں کہ چھوٹی موٹی موو کہاں تک لے جا سکتی ہے اس کو. اس کا ٹارگٹ کوئی بہت دور مجھے نظر نہیں آ رہا، مجھے 3 روپے 44 پیسے یا 42 پیسے تک نظر آ رہا ہے. اس کے اوپر اگر روکا تو پھر شاید تھوڑا سا اور اوپر چلا جائے. تو یہ صورت حال ہے. اگلا سوال، اگلا کمنٹ ہے چودھری وقاص صاحب کا. چودھری وقاص کہتے ہیں گڈ ورکنگ برادر. تھینک یو وقاص صاحب. ناصر اشرف السلام علیکم. پلیز ٹیل می سر پلیز ٹیل می اباؤٹ ایف ایف ایل. یار ایف ایف ایل ابھی چل ول تو نہیں رہا، مگر ایف ایف ایل جو ہے آج تو اس نے بڑی زبردست موو بنائی ہے، مگر ہم نے ایف ایف ایل کی ایکومولیشن کی موو دی ہوئی تھی، اور ہم اس کو آج سے نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دسمبر کے مہینے میں بھی اس کو بائی کرنے کی بات کر رہے تھے، اینڈ آف دسمبر، اور ابھی بھی اس نے ایک لو بنایا تھا. تو ہم نے اس کو ایکومولیٹ کرنے کے لیے کہا تھا. بہت اچھا اسٹاک ہے، میڈیم ٹو لانگ ٹرم کے لیے اگر ہولڈ کر سکتے ہیں تو بہت اچھا گین ملے گا، مگر لے کے بیٹھنا پڑے گا. اور اگر آپ میڈیم ٹرم کی بات کرتے ہیں تو جو یہ مارکیٹ آج جن لوگوں نے ہماری کال پہ بائی کیا ہے تو انہوں نے 4.50 تک بائی کر لیا ہے. تو 50 پیسے تو یہیں سے مل گئے. تو 50 پیسے از مور دین انف فار اے شارٹ میڈیم ٹرم. اور اگر آپ اس سے زیادہ کی امید کی بات کریں تو مجھے اب یہ اگلا ہدف اس کا 5 روپے 40 پیسے تک کا نظر آتا ہے. 5.40 سے لے کے اگر کوئی ہائی وائی بنا دے تو 5.55 تک بنا دے. تو بہرحال ابھی کوئی بہت زیادہ میں 7 روپے 8 روپے کی بات بالکل بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی. میڈیم ٹرم کے لیے آپ کو لانگ ٹرم میں اگر رکھیں گے تو پھر اچھا ریٹرن مل سکتا ہے. اس کے بعد اگلا سوال عدنان گل صاحب کا ہے. سلام بھائی، این اے ٹی ایف کی انٹری لیول آ گیا ہے یا ویٹ کریں؟ جزاک اللہ. عدنان گل صاحب کا این اے ٹی ایف کے بارے میں خیال ہے، سوال ہے سوری. سر این اے ٹی ایف سپورٹ فارم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ابھی اس کے اندر کوئی بہت اچھی پاور تو نہیں ہے، اس کے باوجود بھی این اے ٹی ایف کو یہاں پہ بائی کرنا چاہیے. 98 روپیز کا جو ایریا ہے اس پہ بائی کرنا چاہیے. اور اس میں جو پرابلم اگر اب آئے گی تو وہ 98 کے بعد آئے گی. اور ایک بات اور بتا دوں، اگر 98 کے بعد پرابلم آئے بھی تو وہ کوئی ایکسیپشن ہوگا کہ کوئی بڑی مصیبت آئے گی تو 98 توڑ سکتا ہے، ورنہ بہت زیادہ امید اس بات کی ہے کہ یہ 98 سے ریورس کر سکتا ہے. اور اگر 98 توڑ بھی دے تب بھی میں اس کی بائی کال دوں گا، اور میں یہ کہوں گا کہ 98 کے نیچے جو بھی مال ہے وہ بونس بائی ہے،
ٹھیک ہے جی. تو اس وقت اگر میں پوٹینشلی دیکھوں تو ابھی فوری طور پہ تو زیادہ امیدیں نہیں باندھی جا سکتی. اور اگر میں اس کے لو کی بات کروں کہ یہ ابھی نیچے اگر 98 توڑتا ہے تو کہاں تک جائے گا, تو سر جی یہ عین ممکن ہے اگر 98 توڑے تو 90 تک یہ شاید دکھا سکے آپ کو. تو بہرحال یہاں سے لے کے 90 تک یہ پورا ایریا میرے حساب سے بائنگ کے لیے موزوں ہے. اگر آپ اگین یہ اسٹاک شارٹ ٹرم اسٹاک نہیں ہے, اگر آپ لانگر ٹرم میں رکھنا چاہتے ہیں, ہولڈ کرنا چاہتے ہیں تو اوکے فائن بائی کریں. اس کے بعد سروان علی صاحب کہتے ہیں سلام سر, شیل 130 کی بائنگ ہے, سیل کروں یا ہولڈ کروں؟ دیکھیے سر, میں سیل کرنے کی تو کبھی بات کروں گا ہی نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس لیے نہیں کہ جب میں نے آپ کو کوئی بائی کال نہیں دی تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں آپ کا مال بکوا دوں. میں آپ کو سمجھاؤں گا, میں آپ کو اسٹریٹجیز بتاؤں گا. میں یہ ضرور بتاتا ہوں کہ اسٹاپ لاس لے کے نکل جانا چاہیے, مگر آپ نے کہاں بائی کیا ہے. اگر آپ نے 130 پہ بائی کیا ہے تو اگر آپ 130 پہ بائی کرنے کے بعد فوراً مجھ سے پوچھتے کہ کہاں نکلوں, تو میں اس وقت آپ کو اس کا ٹارگٹ بھی بتاتا اور اسٹاپ لاس بھی بتاتا, تو وہ نکلنے کی جگہ ہو سکتی تھی. مگر یہاں آپ مجھ سے اگر کہیں کہ بائی کر لو تو نکلوں یا نہیں نکلوں, تو میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ 129 پہ کلیئر ایگزٹ کال دے چکا ہے. اب جو بندہ 129 پہ نکلا, اور جو لوگ نکلنے میں دیر کرتے ہیں ان کو سیکنڈ کال ملتی ہے 124 روپے 45 پیسے پہ. یعنی کہ 129 سے لے کے 124-45 تک مسلسل کالیں دیتا رہا یہ اسٹاک, نکلو نکلو نکلو. اب اگر آپ وہاں نہیں نکلے تو اب میں تو نہیں کہوں گا آپ کو نکلنے کے لیے. کیوں نہیں کہوں گا بتا دیا میں نے آپ کو. اور اس کی ایک اور بھی ریزن ہے. دوسری ریزن یہ ہے کہ یہ اسٹاک میں پچھلے کئی دنوں سے بائی کے لیے کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں جمع کرو اس کو یہاں. یعنی کہ جب اس نے 107 108 توڑا تھا, اس کے بعد سے میں اس کی ایکیومولیشن کی بات کر رہا ہوں. تو آپ کا مال کیسے بکوا دوں؟ میں تو ابھی بھی کہوں گا اگر آپ کو اس وقت 105 62 پہ بند ہوا ہے, اگر آپ کو یہ 103 104 پہ ملے تو بھی بائی کریں, کیونکہ یہ 102 کو آنر کر رہا ہے جب تک امیدیں باقی ہیں اس کی کہ یہ یہاں سے بہت اچھا ہے. اور ہارڈلی آئی بلیو کہ یہ 102 توڑے گا, مگر بہرحال توڑ بھی دے تو آئی ڈونٹ مائنڈ, کیونکہ یہ کچھ اسٹاک بہت ہی اعلیٰ ترین اسٹاک ہوتے ہیں. شیل از ون آف دوز. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر اس میں جانا چاہتے ہیں, اچھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, جس طرح کسی ویڈیو میں کسی نے سوال بھی کیا تھا, پی ایس او ہے, شیل ہے, بہت اچھی پوزیشن میں. مطلب آپ کو پی ایس او کا بھی بتا دیا, 123.65 سے 122.40 کے پاس اس کو جمع کرنے کو کہا, اور ایگزیکٹلی وہی لو بنا کے وہ اوپر چلنا شروع ہوا ہے. تو اب اللہ کرے کہ اور اوپر جائے. تو اسی طرح شیل بھی ہے. شیل بھی جو ہے بالکل یہاں پر بائی ہونا تھا, بائی ہو گیا. ابھی بھی بائی کر سکتے ہیں, کر لیجئے. ڈپ پر ملتا ہے, ڈپ پر کر لیجئے. اگلا کمنٹ ہے طارق صاحب کا. طارق صاحب کہتے ہیں السلام علیکم, شیل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سر شیل میں نے بتایا ہے ابھی بڑی تفصیل سے سروان کے کمنٹ پہ, تو اس کمنٹ کو سن لیجئے. ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ ویڈیو پسند کرتے ہوں گے جو آپ کے کمنٹس کے جواب میں دی جاتی ہے. اور ان لوگوں سے معذرت جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو صرف اپنے ایڈورٹیزمنٹ کے لیے دیتا ہوں. اگر وہ ایسا بھی سمجھتے ہیں تو ٹھیک سمجھتے ہیں, کیونکہ جب میں آپ سے رابطے میں آؤں گا خود بخود میری ایڈورٹیزمنٹ ہوگی. میں کون ہوں, میں کیوں ہوں, آپ مجھے کیوں سنتے ہیں, یہ اٹ سیلف ایک ایڈورٹیزمنٹ ہے کہ جب بھی میں یوٹیوب پہ آؤں گا میری ویڈیو آئے گی, وہ میری ایڈورٹیزمنٹ ہے. تو یہ میرا رائٹ ہے. تو بہرحال اسلام آباد میں اگر کوئی ہم سے ملنا چاہتا ہے اور ہم سے سوال کرنا چاہتا ہے, انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہے, تو یو آر موسٹ ویلکم. اسلام آباد, راول پنڈی اور اس کے آس پاس کے شہروں میں اگر آپ رہتے ہیں تو ضرور آئیے اور ہم سے بات کیجئے انویسٹمنٹ کے حوالے سے, اپنی ٹریڈنگ کے حوالے سے. اور اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت مند رکھے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.